حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جوانی کے دنوں میں غلام ہوا کرتا تھا تو اس وقت ایک بار موقع پر میرے آقا نے کسی بات سے خوش ہو کر یا کسی خوشی کے موقع پر مجھے اور میرے ساتھ دو اور غلاموں کو آزاد کر دیا، اور نہ صرف آزاد کیا بلکہ ہم تینوں کو 1,000 دینار بھی دیے کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں۔ تو اب ہمیں جب اتنا سارا پیسہ بھی مل گیا اور اسے استعمال کرنے کی آزادی بھی مل گئی تو پھر ہم یہ سوچنے لگے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے اور اس اتنے سارے پیسے کا کیا کرنا ہے۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں اس پیسے سے ایک بہت بڑا گھر بناؤں گا اور پھر کسی اچھے خاندان میں شادی کروں گا تاکہ باقی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس مال سے کوئی کاروبار شروع کروں گا، جو کوئی کام شروع کروں گا تاکہ اس سے منافع ہو اور میں ساری زندگی سکون کی زندگی گزار سکوں۔ اور جب حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کروں گا، دین و دین کے علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا تاکہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ اور پھر وہ تینوں غلام الگ الگ راستے پر چلے گئے، اپنا مال خرچ کیا، اور پھر جس نے گھر بنانا تھا اس نے گھر بنایا، جس نے کاروبار کرنا تھا اس نے کاروبار کیا، اور حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مال سے علم دین حاصل کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اپنے چھوٹی سی کوٹری میں، چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور حاکم وقت، اس شہر کا حاکم، میرے دروازے پہ پہنچ کر مجھ سے اجازت طلب کرنے لگا کہ حضرت چاہیں تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب باقی دوستوں نے کہا تھا کہ ہم عالی شان گھر بنائیں گے اور پھر اس سے عزت حاصل کریں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم بہت بڑا کاروبار سٹارٹ کریں گے تاکہ اس سے منافع ہو اور بہت سارا جو ہے وہ مال آئے اور پھر لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بنے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سارا مال جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی بڑی عالیشان کوٹھی ہے، اور نہ ہی میرے جو ہے وہ کسی اچھے خاندان سے رشتہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود حاکم وقت دروازے پہ آ کے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو یہ عزت کس نے دی؟ یہ عزت علم دین نے دی، یہ علم دین کے حصول نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو شخص علم اللہ کے دین و دین کی خدمت کے لیے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرماتا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے جو ہے وہ امیر شخص کے گھر پہ جا کر حاکم وقت پوچھتا نہیں ہے کہ وہ اندر آئے یا نہ آئے، اگر وہ بزرگ منع کر دیتے ہیں تو جو ہے وہ حاکم وقت رک بھی جاتا ہے۔ اتنے سارے واقعات ہیں، بڑے بڑے خلفاء کو جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے کہ ان کو کوئی بزرگ منع کر دیتے کہ آپ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس خلیفہ کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بزرگ کے گھر میں داخل ہو، کیونکہ ان کی اہمیت جانتے تھے، جو ان کی قدر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہے، اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت میں اس کی سزا دے گا۔ تو حضرت ابن دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پھر اس حاکم وقت نے مجھ سے آخر آ کر پوچھا، حالانکہ میں غلام تھا، حالانکہ میرے پاس کوئی کوٹھی نہیں تھی، حالانکہ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک خالی سی جھونپڑی تھی اور اس میں بیٹھ کر لوگوں کو علم دین سکھایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس علم دین کی برکت سے مجھے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی جو ہے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ دین و دین کے علم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو سکھانے اور پھر اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک علم دین سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت